حاتم طائی کی سخاوت کے قصوں نے انہیں افسانوی شخصیت بنا دیا ہے۔ پاکستان سمیت بر صغیر میں حاتم طائی کی سخاوت ضرب المثل بن گئی ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں ان کی شخصیت پر فلمیں اور ڈرامے بنے اور کتابیں لکھی گئیں۔ حاتم طائی کی امتیازی خصوصیت ان کی سخاوت تھی۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حاتم طائی کا آبائی علاقہ سعودی عرب میں ہے۔ حاتم طائی اپنے قبیلے طے کے سردار اور ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ سعودی عرب کے ہائل ریجن کے سرخ رنگ کے عجا و سلمہ پہاڑ آج بھی عرب دنیا کے مشہور سخی حاتم طائی کی فیاضی اور مہمان نوازی کی گواہی دے رہے ہیں۔ سعدی شیرازی نے اپنی کتابوں گلستاں اور بوستاں میں حاتم طائی کی سخاوت اور فیاضی کے تذکرے کیے ہیں۔ حاتم طائی کی قبر کا قصہ افسانوی کتاب الف لیلہ و لیلہ میں آیا ہے۔ سعودی عرب میں حاتم طائی کی تاریخ کے احیاء کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں توارن قریہ جو حاتم طائی کا مسکن ہے اب سیاحوں کا مرکز ہے۔ توارن قریہ سعودی عرب شمالی صوبے حائل میں واقع ہے۔ حائل کے کئی مقامات حاتم طائی کی تاریخ سے وابستہ ہیں۔ توارن قریہ حائل کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہاں اب بھی حاتم طائی کے قبیلے والوں کے مکانات ہیں۔ عربی قصائد سے پتہ چلتا ہے کہ حاتم طائی اور ان کے ہم قبیلہ توارن میں آباد تھے۔ انہوں نے عجا و سلمہ پہاڑوں کے درمیان اپنی زندگی گزاری، جہاں محبت کی ایک لازوال داستان نے بھی جنم لیا تھا۔ توارن جس وادی کے وسط میں واقع ہے وہ متعدد وادیوں کا سنگم ہے۔ ان میں وادی عاجزہ سب سے مشہور ہے۔ توارن قریے کو عجا پہاڑ ہر طرف سے اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ توارن کی تاریخی وادی میں صرف ایک محل کے کھنڈر ہیں، اس کے دروازے لکڑی کے ہیں اور ان پر پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ اس محل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حاتم طائی کا محل ہے۔ اسی کے پہلو میں حاتم طائی اور ان کی بیٹی صفانہ کی قبر موجود ہے۔ یہ محل حائل سے 65 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ رات کے وقت السمرا پہاڑ کی چوٹی پر الاؤ روشن کرتے تھے تاکہ صحرا نورد پردیسی اسے دیکھ کر یہاں کا رخ کریں اور وہ ان کی میزبانی کر سکیں۔ یہ مقام اب موقد حاتم طائی کے نام سے مشہور ہے اور حائل کا اہم ترین سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ سعودی حکام نے موقد حاتم طائی کے مقام کو 200 ملین ریال کی لاگت سے 17 لاکھ مربع میٹر سے زائد رقبے پر ریزورٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس مقام پر ایک ٹاور اڑن تشتری کی شکل میں تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کو جبل السمرا ٹورسٹ ریزورٹ کا نام دیا گیا ہے۔ حاتم طائی کا زمانہ اسلام کے دور سے پہلے کا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی صفانہ جب قیدیوں کے ساتھ لائی گئی تو نبی کریم نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ حاتم طائی کے بیٹے ادئی نے 7 ہجری مطابق 628 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ پاکستان کے شہر لاہور کو حاتم طائی کا شعری مجموعہ شائع کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ معروف ادیب مولوی فیض الحسن کی شرح کے ساتھ حاتم طائی کا دیوان شائع کیا گیا۔ حاتم طائی کے اشعار سخاوت، ایثار، صلہ رحمی، کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کی تعریف میں ہیں۔ ان کی شاعری کے الفاظ سہل اور اسلوب پختہ ہے۔ ابن عربی نے کہا ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت ان کی شاعری سے ملتی جلتی ہے۔ حاتم طائی کا سب سے بڑا دیوان 200 ورق پر مشتمل ہے۔ ان کے شعری مجموعے میں 18 قصائد اور 277 مصرے ہیں۔ حاتم طائی نے 35 قطعات بھی کہے ہیں۔ حاتم طائی کا شعری مجموعہ دیوان کی شکل میں دارالکتب العلمیہ بیروت، قاہرہ، کلکتہ، لندن اور جرمنی سے بھی شائع ہوا ہے۔ قصص آثار حاتم طائی کا اردو ترجمہ آرائش محفل کے نام سے شائع ہوا۔ اس قصے کے منظوم اردو ترجمے بھی موجود ہیں۔ سید حیدر بخش نے قصہ حاتم طائی جامع ملیہ اسلامیہ دہلی سے شائع کیا۔ پاکستان میں حاتم طائی پر 1967 عیسوی میں ایک فلم بنائی گئی اور ٹی وی سیریل بھی تیار کیا گیا۔ انڈیا میں بھی حاتم طائی پر کئی فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ حاتم طائی مہمان نوازی اور سخاوت کے معاملے میں اپنوں کی ناراضی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ تھا حاتم طائی کی افسانوی شخصیت کا ایک تعارف۔